چراغاں اتنا زیادہ نہیں ہونا چاہیے کہ لوگ کہے کہ آگ جلی ہوئی. کینٛہہ ؤری گٔے کہِ یہِ بنیو وۄنۍ اکھ عجیٖب غریٖب چیٖزا اکھ کہِ یتھ منٛز چھِ وۄنۍ بنگول تہِ پھاٹوان، یتھ منٛز چھِ ٹاس آتش بٲزی تہِ آسان. مقصد ان راتوں کا چراغاں نہیں ہے، مقصد ان راتوں کا ڈیکوریشن کرنا نہیں ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. نیمہ شعبان یعنی 15 شعبان کی رات کی مناسبت سے جو شب برات کہلاتی ہے، جو شب آزادی کہلاتی ہے، آزادی گناہوں سے، آزادی ان سب بالاؤں اور سختیوں سے جو ایک انسان کو دنیا میں ملتی ہے. اس شب میں اللہ تعالیٰ گناہوں کو بخشتا ہے. اس شب میں اللہ تعالیٰ سے رزق و روٹی کی، اولاد کی دعا کرنی چاہیے. روایت میں آیا ہے کہ اس شب پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نہایت ہی عبادت کرتے تھے، اور پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سیرت ہے کہ ہم اس پر عمل کریں اور اس شب کو عبادت کے ساتھ بسر کریں. اس شب کی فضیلت اس وجہ سے دوبالا ہو گئی ہے کہ اسی شب میں امام زمانہ اجل اللہ تعالیٰ فرجہ الشریف کی ولادت ہوئی ہے. امام زمانہ کی ولادت باسعادت کی وجہ سے اس شب کی فضیلت اور اس شب کی اہمیت دوبالا ہو گئی ہے. جس طرح شب قدر کو ہم شب بیداری کرتے ہیں، شب گزاری کرتے ہیں شب قدر کو قرآن کے ساتھ، اسی طرح ہمیں چاہیے کہ شب برات کو شب بیداری کرے قرآن ناطق کے ساتھ، کیونکہ یہ بھی نور ہے، یہ بھی قرآن ہے جو اس شب میں اللہ تعالیٰ کی جانب سے نازل ہو چکا ہے. تو ایک قرآن ناطق کو خوش آمدید کہنے کے لیے خوشیوں کا بھی اہتمام کیا جاتا ہے، چراغاں بھی کیا جاتا ہے، اور لوگوں کو مبارکباد دی جاتی ہے. اس شب میں اگر کچھ خرافات ہے، اگر کچھ بدعات ہے، ان خرافات اور بدعات سے بچنے کی اشد ضرورت ہے. ایک بدعت جو ہے وہ یہ ہے کہ ہم اس میں زیادہ پٹاخے بسر کرتے ہیں. یہ پٹاخے سر کرنے سے عبادت گزاروں کی عبادت میں ہم مخل ہوتے ہیں، ان کی عبادت میں ہم رخنہ ڈالتے ہیں، تو اس سے اجتناب کرنے کی ضرورت ہے. دوسری بات یہ ہے کہ ہمارے بزرگوں نے ہمیں سکھایا ہے کہ اس نور کا استقبال نور سے ہی کریں. تو نور وہ ان دنوں یہ تھا کہ ہم چراغاں کرتے تھے، ہم شمع جلاتے تھے، ہم دیے جلاتے تھے. لیکن اب زمانہ بدل گیا ہے. اب چراغاں آج کل بھی چراغاں کی ضرورت ہے، لیکن چراغاں اتنا ہونا چاہیے جو چراغاں کہلائے. چراغاں اتنا زیادہ نہیں ہونا چاہیے کہ لوگ کہے کہ آگ جلی ہوئی ہے. اس لیے قبروں پر 1-2 چراغ اگر جلائے جائیں، اس لیے کہ امام زمانہ کی آنے کا ہم استقبال کرتے ہیں، اپنے مردوں کو، اپنے میتوں کو فائدہ پہنچانے کے لیے ایصال ثواب کے لیے وہاں فاتحہ پڑھنے جاتے ہیں. لیکن اس کے ساتھ ہی اس بات سے گریز کرنا چاہیے کہ، اور اشد ضرورت ہے کہ اس بات سے گریز کیا جائے کہ ہم ایسا کچھ کام نہ کریں جو بدعت کہلائے. شب براتس چھِ أسۍ مختلف طریقو مناوان. اکھ شب زندٕ دٲری تہِ چھِ کران، یعنی احیائی شب تہِ چھِ کران، تتھ منٛز مختلف طریقہٕ دعا مناجات تہِ چھِ پران. بیاکھ اکھ چھُ اَسہِ کہِ أسۍ چھِ یہِ خوشی طریقس منٛز تہِ مناوان اہلِ تشیع کہِ روایاتن مطٲبق یِم اَسہِ نِش روایات چھِ تہٕ یتھ منٛز پرٛوٗو چھُ گژھان کہِ امام زمان اجل اللہ تعالیٰ فرجہ الشریف سُنٛد ولادت تہِ چھِ، تہٕ یہِ چھِ أسۍ خوشی طور پٲٹھۍ مناوان. تہٕ اتھ منٛز چھِ أسۍ بیاکھ اکھ چیٖز کران کہِ اولِ شب چھِ أسۍ پننٮ۪ن اسلافن یِم خۄداوند مُتعالن پننِس جوارِ رحمتس کُن نِمٕتۍ چھِ، تِہنٛدٮ۪ن قبرن پٮ۪ٹھ چھِ أسۍ گژھان، فاتح چھِ پران، تِہنٛدِ خٲطرٕ چھِ مغفرت طلب کران، تہٕ خۄداوندِ مُتعالٰی چھِ یہِ دعا کران کہِ یِہنٛدۍ خطا یِم چھِ عمدن یا سہون یِم گٔمٕتۍ چھِ تِمن کرِ درگُزر. تہٕ پرٛٮ۪تھ أکِس قومس چھُ پنُن اکھ طریقہٕ کار آسان. حالانکہِ یہِ طریقہٕ کار کیاہ چھُ، کِتھ کٔنۍ آو، اتھ پٮ۪ٹھ چھنہٕ کتھ کرٕنۍ تیٖژاہ کینٛہہ. البتہ یُس أسۍ چراغاں کران چھِ پننٮ۪ن اسلافن ہٕنٛدٮ۪ن مقبرن پٮ۪ٹھ، یہِ اوس اکہِ وقتہٕ ییٚمہِ ساتہٕ أسۍ تہِ لۄکٕٹۍ ٲسۍ، واریاہ سادگی سان اوس.
کہ اخ خوشی تہِ ٲس یِوان مَناونہٕ، یہِ چھُ اکھ عظیٖم شب، تَمیُک تہِ اوس یہِ اکھ باور اکھ کرناوان اَسہِ ییٚمہِ ساتہٕ أسۍ سُہ ژانٛگٮ۪ن ہُنٛد یا یِمن ہُنٛد زوٗل کران ٲسۍ. البتہ کینٛہہ ؤری گٔے کہِ یہِ بنیو وۄنۍ اکھ عجیٖب غریٖب چیٖزا اکھ کہِ یَتھ منٛز چھِ وۄنۍ بنگول تہِ پھاٹوان، یَتھ منٛز چھِ ٹاس آتش بٲزی تہِ آسان. تہٕ أمۍ آتش بٲزی تہٕ أمۍ کٔرۍ أسۍ یوٗتاہ سرگرم پانس نِش کہ أسۍ چھِنہٕ تِمن محفلن منٛز، تِمن دُعایہ مجالسن منٛز، تِمن پروگرامن منٛز ییٚتنس اَسہِ اَمہِ شبٕچ برکت تہٕ عظمت پتہ لگہِ ہا تہٕ أسۍ تہِ پننٮ۪ن گۄنہن ہُنٛد استغفار کرو تہٕ پننِس پانس کُن واپس یِمو، تتھ منٛز چھِ شرکت اَسہِ واریاہ کم یِوان وٕچھنہٕ بنسبت کہِ یہِ أسۍ باقٕے چیٖزن منٛز مُلوث گژھان چھِ یا یِمن مناونہٕ چھِ أسۍ کران. بہتر اوس کہِ یِم سۭتۍ سۭتۍ اگر یہِ تٔتھۍ سادگی منٛز مناونہٕ یی ہا تہٕ سۭتۍ سۭتۍ وٕنکیٚس علماء کرام یِم اَسہِ چھِ، یِم سانٮ۪ن علاقن منٛز یِوان چھِ، یِمن شبن منٛز تبلیغ کران چھِ، تِہنٛدٮ۪ن محفلن منٛز گژھو، تتہِ بوزہو کہِ اصلی مقصد امہِ شبِ براتُک کیاہ چھُ تہٕ پنُن پان کرہو تیار تٔمِس اِمام سٕنٛدِس تتھ عظیٖم انقلابس سۭتۍ ییٚمہِ سُنٛد زایہِ دۄہ اتھ راتس منٛز چھُ. بِلاخر تٔمِس اِمامس چھُ أکِس بٔڑِس انقلابس ہٮ۪تھ یُن یتھ دُنیاہس منٛز یہِ سورُے دُنیا چینج کرِ. تٔمِس خٲطرٕ چھِ لشکر ضوٚرتھ، تٔمِس خٲطرٕ چھِ یارٕ یاور ضوٚرتھ. تِم ہٮ۪کن یِمنٕے محفلن تہٕ یِمنٕے مجالسن منٛز بٔنِتھ. تہٕ انسان ییٚلہِ تزکیہ نفس کرِ، یہِ چھُ گۄڈنیُک قدم یُس لشکر امام زمانس سۭتۍ منسلک گژھنُک چھُ. مولا علی علیہ السلام کی حدیث پیش کروں. آپ فرماتے ہیں کہ یا کمیل ما من حرکت الا وانت محتاج فیہا الی معرفت. اے کمیل، کوئی بھی کام انجام دینے سے پہلے تمہیں اس کام کی معرفت اور آگاہی ہونا بہت ضروری ہے. ایکچولی جب ہم معرفت کے بغیر، آگاہی کے بغیر کوئی کام انجام دیتے ہیں تو ہم اس کام کو بغیر مقصد کے اور اس کام کے بغیر سمجھے ہوئے انجام دیتے ہیں، اور پھر نتیجے کے طور پر ہم اس مقصد تک نہیں پہنچ پاتے ہیں جس مقصد کے لیے اس کام کو انجام دینا ہوتا ہے. دین نے، اسلام نے، اہل بیت علیہم السلام نے بہت ساری مناسبتوں کے لیے جو اتنی ساری تاکید کی ہے کہ ان کو منایا جائے. اس کے پیچھے ہدف ہے دین کا، اس کے پیچھے ایک مقصد ہے دین کے رہبروں کا. شب برات لیجئے، شب نیمہ شعبان لیجئے، اس عظیم مناسبت کے پیچھے بھی دین کا ایک ہدف ہے. وہ مقصد کیا ہے؟ انسان کی تربیت. لیکن جب کام بغیر معرفت کے ہوتے ہیں، جب کام آگاہی کے بغیر ہوتے ہیں، پھر انسان اتنا رسموں کو امپورٹنس دیتا ہے کہ ہدف انسان بھول جاتا ہے. آج کل ہم دیکھ رہے ہیں پچھلے کئی سالوں سے کہ شب برات جیسی عظیم مناسبت، میلاد امام زمانہ جیسی عظیم مناسبت پر ہم رسموں کو اتنا فوکس کرتے ہیں اور اتنا رسموں میں ہم گم ہو جاتے ہیں کہ ہماری نظروں سے، ہماری نگاہوں سے اصلی ہدف فوت ہو جاتا ہے. کوئی شک نہیں ہے ان راتوں میں، ان مناسبتوں پر تھوڑا بہت چراغاں ہونا چاہیے، تھوڑا بہت ڈیکوریشن ہونا چاہیے، لیکن مقصد ان راتوں کا چراغاں نہیں ہے، مقصد ان راتوں کا ڈیکوریشن کرنا نہیں ہے. مقصد اور ہدف ان راتوں کا من الظلمات الی النور، انسان ان راتوں کے طفیل، ان مناسبتوں کے صدقے میں تاریکی سے نکل جائے، ڈارکنیس سے نکل جائے، نور کی طرف آ جائے. ان راتوں میں یہ کیپیسٹی ہوتی ہے کہ ان راتوں میں انسان سالوں کا سفر ایک رات میں طے کر سکتا ہے. بدقسمتی سے جب معرفت کی کمی ہوتی ہے تو پوری رات گزرتی ہے پٹاخے چھوڑنے میں، پوری رات گزرتی ہے سڑکوں کو چراغاں کرنے میں، اور ہم ان راتوں کے طفیل میں اپنے کردار کو نہیں سدھار پاتے ہیں. ہم ان راتوں کے طفیل میں اپنے اندر کے ایمان کے شمع کو، عمل کے شمع کو روشن نہیں کر پاتے ہیں. اور وہ تب ہم کر پائیں گے جب ہم یہ سمجھ پائیں کہ ان راتوں کے پیچھے کیا فلسفی ہے، ان راتوں کو منانے کے پیچھے کیا مقصد ہے، اور ان راتوں کے پیچھے کیا راز ہے. وہ راز ہم سمجھیں گے تو ہمارے لیے ایک رات میں صدیوں کا سفر طے کرنا ممکن ہو جائے گا.